السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی جمعۃ المبارک کی پاکیزہ نشست میں ہم حاضر اور جمع ہیں، اور یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو عشرہ مغفرت ڈکلیئر کیا، اور مغفرت کا معنی ہے اللہ سے بخشش طلب کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا۔ سو اس عشرے کی جو دعا بطور تسبیح تلقین کی گئی وہ استغفار ہے۔ مختلف کلمات ہیں، مگر استغفار عظیم زیادہ معروف اور مقبول ہے، جس کے کلمات ہیں: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا رہا ہوں: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار اللہ رب العزت کو مخلوق اور بندوں کی طرف سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ اس میں بیک وقت عاجزی اور انکساری بھی ہے، اپنے عمل پر شرمندگی بھی ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع اور رغبت بھی ہے، اس کی عظمت کا اعتراف اور اظہار بھی ہے، اور اس سے معافی مانگنے کے ذریعے اس کے اختیار کا بھی اور اس کی قدرت کا بھی اعتراف ہے۔ سو اس عشرے میں کثرت کے ساتھ استغفار کو اپنا معمول بنانا حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور گناہوں کی بخشش کے لیے مجرب نسخہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس امر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزہ بنیادی طور پر ہمیں دوسروں کا احساس عطا کرنے کے لیے ہمیں دیا گیا۔ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی تکلیف، دوسروں کی محرومی، دوسروں کی ضرورت اور دوسروں کی پریشانی کا احساس کیا جائے۔ اگر روزہ ہمیں یہ نہیں دیتا تو روزے کا مقصود فوت ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے کہ ایک طرف تو روزے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی اور بین الاقوامی سطح پر کورونا جیسی ایک آفت بھی ہے، اس میں بحمد اللہ تعالی کہ ہمارے ہاں افراد نے اور اداروں نے بہت عمدگی سے ممکنہ حد تک دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی جو ضرورت مند تھے، خاص کر سفید پوش طبقہ، ان کے لیے عمدہ اقدامات کیے، ان کی ضرورتوں کو عزت نفس کی بحالی کے ساتھ عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے تقسیم کا اور ان کی ضرورتوں کا سامان پہنچانے کا انتظام کیا۔ اب جو ضرورت ہے کہ یہ وقت انشاءاللہ العزیز جلد ختم ہو جائے گا اور حالات نارمل ہو جائیں گے۔ اب جو شے سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ مشکل وقت میں، اضطراری حالت میں تو
یہ سارے اقدامات انفرادی سطح پر بھی بہت ضروری اور اہم ہو جاتے ہیں، مگر دین ہمیں جس طرف متوجہ کرتا ہے وہ یہ کہ ایسے تمام اقدامات کو ایک مستقل نظام کی شکل میں وضع کیا جائے، منظم کیا جائے، اور اس کو تربیت کر کے مستقل حال بنا دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ریاست مدینہ کے قیام کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ معاشرے میں معاشی ناہمواری کا خاتمہ کیا، معاشی ناہمواری، اور وہ جو معاشی ناہمواری تھی اس کا خاتمہ کس طرح کیا؟ اس کا سب سے پہلا اقدام تھا مواخات مدینہ۔ یہ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کے ساتھ جوڑ دیا گیا، بھائی بنا دیا گیا، اخوت قائم کر دی گئی، اور ان کے درمیان وسائل کی تقسیم کر دی گئی۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اس مواخات کے قائم ہو جانے کے باوجود اپنے انصاری بھائی پر بوجھ بننا گوارا نہیں کیا۔ مثلا حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تاریخ اسلام کی سب سے زیادہ متمول، سب سے زیادہ صاحب ثروت شخصیت گزری ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان کی ملکیت اور مالیت کاروبار کی وہ زیادہ تھی۔ آپ کی وراثت میں آپ کی وفات کے بعد جو خام سونا تھا وہ ترازو پہ تول کے نہیں بلکہ کلہاڑے سے کاٹ کر جو ہے وہ آپس میں تقسیم کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا ہوگا۔ تو وہ جب بھائی بنایا گیا ایک انصاری کا، تو اس نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری جائیداد وراثت جو کچھ ہے، میں اس سب میں آپ کو 50% کا حصے دار بناتا ہوں، آپ جس طرف رہنا پسند کریں وغیرہ سارا کچھ آفر کیا، اس پوری روح کے ساتھ جو آقا علیہ السلام چاہتے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیں کہ بازار کدھر ہے، اور انہوں نے بازار میں جا کر کاروبار سٹارٹ کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چونکہ اخلاص تھا، محنت تھی، اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ اور مہارت بھی عطا فرمائی۔ وہ خود فرماتے ہیں محاورتاً کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا وہ بھی سونا بن جاتی تھی۔ اس سے انہوں نے اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کیا، اور اسلام کی تاریخ میں وہ چند نمایاں ترین بزنس ٹائکونز میں سے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مہارت عطا کی ہے۔ اب جب قوم پر مشکل وقت آتے ہیں، مصائب اور پرابلمز آتے ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی اور آقا کی تربیت سے صحابہ کرام کی زندگیاں وہ قیامت تک امت اور انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں، نمونہ ہیں، ان سے اکتساب فیض کیا جائے گا، ان کو اپنے سامنے رول ماڈل کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے جس معاشرے کی تشکیل کی ہے اس کا سب سے بنیادی وصف وہ عزت نفس کی حفاظت اور غیرت مندی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو طرز معاشرت قائم کیا ہے اس میں ہر انسان کی عزت نفس کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ یہ وہ شے جسے علامہ اقبال نے اپنے کلام میں یوں نظم کیا ہے کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، یعنی اگر کبھی مانگنا بھی پڑ جائے تو اس مانگنے میں بھی اتنے غیرت مند تھے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، کہ منعم یعنی دینے والا، وہ مانگنے والے سے اس کی غیرت، اس کی عزت نفس، اس سے وہ خوف زدہ رہتا تھا کہ کہیں اس کی عزت نفس پر کوئی حرف نہ آئے اور یہ میری اس امداد کو ٹھکرا نہ دے اور انکار نہ کر دے۔ سو وہ دیتا تھا تو اس طرح کہ وہ لینے والا اپنے لیے اس میں توہین اور بے عزتی فیل نہ کرے۔ اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے عرصہ دراز سے، اور اس عرصہ دراز سے مراد یہ ہے کہ یہ کم و بیش 80s سے 1980 کے لگ بھگ سے لے کر آج تک ہمارے معاشرے میں جو ایک مستقل روش چلی آ رہی ہے کہ جو بھی حکومتوں میں آتے ہیں، حکومتیں اپنے سیاسی پروجیکشن کے لیے
اور اپنی ذاتی پروجیکشن کے لیے مختلف ناموں سے جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے فنڈز وہ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، ان کو مختلف عنوانات دے دیے جاتے ہیں اور وہ ماہانہ یا سماہی بنیادوں پر لوگوں کو ریلیز کیے جاتے ہیں۔ اس میں کتنے مستحق اور اہل ہوتے ہیں کتنے نہیں، یہ ایک جدا بحث ہے، لیکن اگر سارے بھی مستحق ہوں اور حقدار ہوں تب بھی یہ گویا مستقل رجسٹرڈ بھکاری بنائے جا رہے ہیں، اور ان کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اس کے لیے اربوں خربوں کے بھی اگر فنڈز مقرر کر دیں تب بھی یہ ختم ہونے والے نہیں، تب بھی کبھی لوگوں کی ضرورتیں اس طرح نہ تاریخ میں پوری ہوئی ہیں نہ کبھی پوری ہو سکتی ہیں۔ لینے اور دینے والوں کے درمیان بس فقط یوں سمجھ لیں خیرات کا، بھیک کا ایک تعلق ہے، ایک بھیک ہے جو سرکاری طور پر دی جاتی ہے اور لینے والے خود کو رجسٹرڈ کرا کے بھکاری کے طور پر جو ہے وہ لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی، اور اس نے اپنی بے روزگاری اور غربت کا اظہار کیا، کہا یا رسول اللہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ ریاست مدینہ کے وجود میں آ جانے کے بعد کی بات ہے، یہ مکی دور کا واقعہ نہیں ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوتے ہیں، دیگر لوگ ہیں جن کے کروڑوں اربوں کی اس دور کی مالیت کا بزنس تھا۔ تو حضور چاہتے تو کسی سے فرماتے بھی اس کو کوئی 100-200 درہم مہینے کے دے دیا کرو، جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کہنے پر سینکڑوں اونٹ اسباب سے لدے ہوئے ایک ایک نشست میں آقا کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی 2 4 5 10 افراد کو 100-200 درہم ماہانہ دینا کیا مشکل تھا؟ مگر آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا تیرے گھر میں کوئی شے ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی شے نہیں ہے۔ میں بھی کوئی شے۔ اس نے کہا میرے گھر میں ایک کمبل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لے آؤ۔ ایک روایت میں اسی میں یا جدا واقعے میں اس نے کہا پیالہ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ لے آؤ۔ وہ کمبل پیالہ منگوا لیا گیا، اور آقا علیہ اب صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا بھی کون ہے جو یہ خریدے گا؟ یاد رہے کہ اس کے گھر کی کل کائنات وہ ایک شے ہے، چاہے وہ کمبل ہے چاہے وہ پیالہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پیش فرما رہے ہیں، فرمایا کون ہے جو اسے خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں، 2 درہم میں خرید لیا۔ آقا علیہ السلام نے اسے 1 درہم دیا اور فرمایا جاؤ بازار سے کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ وہ کلہاڑی اور دستہ خرید کر لایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اسے کلہاڑی میں دستہ لگا کر دیا اور 2 درہم اسے دیا۔ فرمایا اس درہم سے ابھی آج کی اپنی ضرورت پوری کرو اور یہ کلہاڑی لے کر جاؤ اور جا کر لکڑیاں کاٹو، مزدوری کرو، محنت کرو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ۔ دین ہمیں اس نظام معاشرت کی بات کرتا ہے، دین ہمیں بھکاری بنانا نہیں سکھاتا۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انفرادی سطح پر بھی بہت سارے لوگوں نے اس موقع پر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ ابھی معلوم نہیں کہ آگے کتنا عرصہ چلنا ہے۔ یہ ہے ایک ہنگامی صورتحال، مگر اس صورتحال سے نکل جانے کے بعد جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ مخیر حضرات، وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے اس موقع پر دوسروں کی مدد کرنے، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، درد عطا فرمایا، ان سے مخاطب ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ اس جذبے کو ختم نہ ہونے دیں، مگر اس کو اسی حال میں کہ آپ لوگوں کو انفرادی طور پر دیتے رہیں اور کچھ لوگ لے کر مستقل کھاتے رہیں، اس راہ پر نہ لگائیں، بلکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کا، کاروبار کی شکل میں، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی شکل میں ان کو مشروط طور پر اس طرح دیں کہ یہ قابل واپسی ہے، اور اس کی مدت کا تعین کریں کہ آپ کو 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے ہم دے رہے ہیں۔ 10 لوگوں کو 100 روپیہ دے کر مستقل بھکاری بنانے سے بہتر ہے کہ ایک فرد کو 1000 دے کر اپنے کاروبار کے ذریعے اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے لینے والوں میں سے نکال لیا جائے اور دینے والوں میں شامل کر لیا جائے۔ یہ بات 80s کی دہائی میں
اس وقت کے حکمرانوں کو بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ جو اربوں روپے کی زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، جو آپ بالجبر لوگوں کے اکاؤنٹ سے اور کاروباری اداروں سے وصول کرتے ہیں، اس کو آپ اس طرح تقسیم نہ کریں کہ جس سے لوگ کام چور ہو جائیں اور کام سے فرار اختیار کر کے اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ اس کو پیداواری یونٹس میں لگائیں، آپ اس کو کارخانے انڈسٹری میں لگائیں، اور وہ جو کارخانے انڈسٹری اور پیداواری یونٹس ہیں جو اس رقم سے زکوٰۃ اور اس طرح کی مدات کے ذریعے وصول ہوئی، اس سے بننے والے پیداواری یونٹس میں آپ ترجیحی طور پر ان مستحق گھرانوں کے لوگوں کو ملازمت دیں، ان کو روزگار پرووائڈ کرے۔ اگر آج پاکستان میں سالانہ 20 ارب روپے بھی اگر زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، 20 ارب روپے، اور آپ 1 ارب روپے سے ایک پیداواری یونٹ لگائیں، اور اس 1 ارب سے لگائے گئے پیداواری یونٹ میں 1000 افراد کو روزگار ملے، 1000 افراد کو، تو گویا آپ نے 20,000 افراد کو لینے والوں میں سے پہلے سال ہی نکال لیا اور ٹیکس کی مد میں انہیں دینے والوں میں شامل کر دیا۔ اگر اس نہج پر کام کیا جائے تو شاید 5-7 سالوں میں ملک بھر میں کوئی لینے والا نہیں رہے گا۔ اگر اس روش کو اور اس طریقے کو اختیار نہ کیا جائے اور مستقل دیے جاتے رہیں تو صورتحال یہ ہے کہ پھر غیرت مر جاتی ہے۔ آج ہم نے جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس میں دکھ بھرے دل سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تک ایسی درجنوں قابل اعتماد ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں کہ اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ وہ لے رہے ہیں، کھاتے پیتے لوگ جن کے جو خود اس پوزیشن میں ہیں کہ دوسرے 2-4 گھروں کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، مگر چونکہ حکومت دے رہی ہے اسے شیر مادر سمجھ کر، ماں کا دودھ کی طرح اپنے لیے جائز اور حلال سمجھ کر وصول کر رہے ہیں، اور کسی کے خیال اور ذہن میں ذرہ برابر بوجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ کیا لے رہا ہوں۔ یہ زکوٰۃ ہے، یہ چیریٹی ہے، یہ صدقہ ہے، یہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق ہے، صرف انہی کے لیے ہے جو غیر مستحق ہوتے ہوئے، یعنی جس کا اپنا گھر کا نظام بہت اچھا بھی نہ صحیح، خالی روٹی کی صورت میں چل رہا ہے، وہ اگر لیتا ہے تو لینے والا اپنے پیٹ میں دوزخ بھر رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے دوزخ کا انتظام کر رہا ہے۔ وہ جو یتیموں کا مال کھائے گا اس کا اپنا حلال کاروبار سے بھی کمایا ہوا جب یہ اس میں مکس ہوگا تو حلال اور حرام کا مکسچر کبھی حلال نہیں ہوگا۔ طیب، پاک اور ناپاک دونوں کو ملا کر پاک نہیں رہے گا، ناپاک ہو جائے گا، حتیٰ کہ پاک شے زیادہ مقدار میں بھی ہو، زیادہ مقدار میں آپ 1 من دودھ لے لیں، 1 من 40 لیٹر دودھ، اور اس میں آپ اتنی سی گندگی ڈال دیں تو کوئی نفیس تباہ شخص اس کو پینا گوارا نہیں کرے گا۔ ایک 1/4 لیٹر اس میں کوئی گندی شے ڈال دیں تو آپ اس کو پینا گوارا نہیں کریں گے۔ ہم یہ سارا کچھ لے کر ہضم کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پھر خواہ حکومتی انتظامی سطح پر یا پرائیویٹلی جو لوگ بانٹنے والے ہیں اپنے پاس سے بانٹ رہے ہیں، یا ان کو لوگوں نے فنڈز دیے اور ان پر اعتماد کیا اور کہا کہ ضرورت مندوں تک آپ پہنچا دیں، وہ اگر اس تقسیم میں اپنی دوستیاں، اپنی رشتہ داریاں، اپنے تعلقات وہ نبھاتے ہیں اور چلو یہ میرا جاننے والا اس کو بھی دے دے، میں نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے، مجھ پر 4 آدمیوں نے اعتماد کیا، کو مجھے پیسے بھیج دیے، 2-4 لاکھ روپیہ دے دیا کہ آپ دیکھ کر ضرورت مندوں کو تقسیم کر دیں، اور وہ تقسیم کرنے والا غیر مستحق کو دیتا ہے، اپنے تعلق، دوستیاں، رشتہ داریاں نبھاتے ہوئے ان کو دیتا ہے، تو وہ تقسیم کنندہ، تقسیم کرنے والا اپنے لیے دوزخ کا راستہ کھول رہا، دوزخ کا راستہ۔ اس کو اتنا کیجول نہ لیں، اس کو اتنا عام طریقے سے نہ لیں کہ بس ٹھیک ہے چلو پیسے آ رہے ہیں کھا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کا اہتمام کریں اور سوچ بچار کریں۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ دوزخ کی آگ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو انسان اور پتھر کو کھا جاتی ہے. تو اس کو ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے. تمام طبقات، لینے والے. اب مجھے رات ہی کوئی بتا رہا تھا یا صبح کوئی بتا رہا تھا کہ بعض جگہوں پر انہوں نے بتایا کہ لے کر ڈمپ کر رہے ہیں، لگائے ہوئے ہیں. اب وہ جو پیشہ ور بھکاری، اس صورتحال میں جو پیشہ ور بھکاری ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. حتیٰ کہ شریف آدمی، عزت دار آدمی جب 2-4 دفعہ لگ کر لائن میں لگتا ہے پھر وہ بھی کیجول ہو جاتا ہے، معمول میں آ جاتا ہے. پھر وہ غیرت مر جاتی ہے، پھر وہ عزت نفس کا احساس مر جاتا ہے. اس لیے میں خاص کر جو حکومتی عمائدین ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر مستقل سوچ بچار کریں، اس پر منصوبہ بندی کریں. اور زکوٰۃ اگر کلیکٹ سینٹرلی ہوتی ہے تو اس کے استعمال کا بھی سینٹرلی ایسا مضبوط انتظام بنایا جائے اور نظام بنایا جائے کہ جس کے نتیجے میں بھکاری بنانا کا یہ سلسلہ ختم ہو اور لوگوں کو روزگار دینے، اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا اہتمام کیا جائے. رب ذوالجلال ہمیں حسن فکر بھی، حسن سوچ بھی عطا فرمائے اور حسن عمل بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.